اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدني وسددني، اللهم فقهنا في الدين، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ آج ہماری ڈے 10 کلاس ہے. انشاءاللہ اس میں آج ہمارا نیا ٹاپک ہوگا. اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریمائنڈر کے طور پر انشاءاللہ میں یہ حدیث پڑھوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہو، کا مائک آن ہے، پلیز میوٹ کر دیں. جو شخص قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہو وہ معزز اور نیک سفرا فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہو تو اس کو دوگنا ثواب ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، بہت ہی موٹیویٹنگ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں ماہر ہو، ماہر کا مطلب ایکسپرٹ ہونا. 100% تو کوئی ایکسپرٹ بن نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ایک ایک صلاحیت عطا کی ہوئی ہے. کسی کی قرات بہت پیاری ہوتی ہے، کسی کو تجوید سے پڑھنے کا فن ہوتا ہے، کوئی گرامیٹیکلی بہت ہی ماہر ہوتا ہے. تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. اور جب ہم قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہوتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن پر تدبر و تفکر کرتے ہیں، قرآن سیکھنا انسان کو ماہر بناتا ہے. قرآن پڑھنے میں جب ہم ماہر ہو جاتے ہیں تو ہمارا شمار معزز، جو اللہ کے سب سے عزیز، سب سے قریب اور نیک سفرا فرشتے ہیں، یعنی جو اللہ کے فرشتے ہیں، جو اللہ کی سب سے معصوم مخلوق ہے، جو اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، تو ان کا شمار، یعنی جو قرآن میں ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، ان کا شمار کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان فرشتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو، اچھا یہ تو ہو گئی ماہروں کے لیے بات. تو جو ماہر نہیں ہیں، جنہیں قرآن اٹک اٹک کر آتا ہے، جو قرآن پڑھنے میں دشواریاں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. ان کے لیے بھی بہت ہی پیارا اجر ہے. اللہ کے پاس دیکھیں، جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے میں جو مشقت ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے اسے دگنا ثواب ہے. پہلے تو ماہروں کا ثواب کیا تھا؟ انہیں معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ شمار کیا جائے گا. اب یہ تو ہو گیا ماہروں کا. جو ماہر نہیں ہیں، جنہیں دشواری محسوس ہوتی ہے، ان کا اجر دگنا ثواب ہے. تو بہرحال قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، اس کو میمورائز کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑے اجر کا باعث بنتا ہے. تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے سامنے ٹارگٹ ہوگا،
آپ کو جو بھی میمورائز کرنا ہے، جو بھی سورت کو پڑھنا ہے، تو اس کو بڑے ہی دل و جان سے، مشقت سے، بہت ہی پیار سے آپ اس کو پڑھیں، اس کے رولز کو سیکھیں، اسے وہاں پر اپلائی کریں، اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ اپنے دل و جان کو لگا کر اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے بہت ہی پیارا اجر رکھے ہوئے ہیں. تو آج جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، آج ہم دیکھیں گے کہ تفخیم و ترقیق کیا ہے. آج بالکل نیا ٹاپک ہے. الحمدللہ ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے رولز کیے تھے، اظہار کو دیکھا تھا، ادغام، اخلاب، اخفاء، یہ تمام رولز کو ہم نے پچھلی کلاسز میں دیکھ لیا تھا. آج جو نیا ٹاپک ہمارے سامنے ہے، آج ہم جانیں گے کہ کب ہم کہتے ہیں کہ اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، کب اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے. تو اس کا عربک ٹرم ہے تفخیم و ترقیق. تو انشاءاللہ اس کے قواعد ہم دیکھیں گے. تفخیم کا مطلب ہوتا ہے موٹا کرنا، ہیوی کرنا. ترقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہمارا ٹاپک ہے حروف شبہ مستعلیہ. انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. سب سے پہلے تفخیم کیا ہے، اس کا لغت میں معنی کیا ہے، لٹرل میننگ کیا ہے. تفخیم کا مطلب ہوتا ہے بھرنا یا موٹا کرنا. بھرنا یا موٹا کرنا، یعنی لغت میں اس کا مطلب کیا ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا اصطلاحی معنی یعنی اس کی ٹیکنیکل میننگ، ایسی موٹی آواز کا نام ہے جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دے. اصطلاحی ٹیکنیکل مطلب کیا ہے اس کا، یعنی آواز کو بھی ہمیں موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. یعنی جب ہم ان حرف کو ادا کریں گے جو موٹے ہیں، ان کو ادا کرتے ہوئے ہمارے منہ میں بھاری پن محسوس ہوگا، اس کو تفخیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ترقیق کیا ہے، ترقیق کا مطلب کیا ہے. لغوی معنی میں، لٹرل میننگ میں، دبلا پتلا ہونا یعنی باریک ہونا. ترقیق کا مطلب کیا ہے، باریک ہونا. یہ ٹرمز کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. تفخیم کا مطلب ہوتا ہے موٹا کرنا، اور ترقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک کرنا، پتلا کرنا، باریکی کے ساتھ پڑھنا. اصطلاحی معنی، ایسی باریک آواز کا نام ہے جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو نہ بھرے، یعنی ہمارا منہ نہیں بھرے گا پڑھتے ہوئے، منہ میں بھاری پن نہیں ہوگا، ہلکی آواز کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے. تو ایسی باریک آواز کا نام ترقیق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ہوپ فلی یہ کلیئر ہوگا آپ کو. تفخیم کا مطلب موٹا ہوتا ہے، بھاری کر کے پڑھنا. ترقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک، دبلا یعنی پتلا کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ٹاپک کور ہوتے ہیں، جو امپورٹنٹ تھنگز ہیں ہمیں جو یاد رکھنا ہے، وہ ہے حروف مستعلیہ اور حروف شبہ مستعلیہ. الحمدللہ ہم نے صفات کو جب دیکھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا حروف مستعلیہ کیا ہے. مستعلیہ کا مطلب ہوتا ہے ہیوی لیٹرز، جسے ہم ہر حال میں موٹا کر کے پڑھتے ہیں. آواز میں بھاری پن لانے کے بعد اس کو ادا کیا جاتا ہے. اس کو ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھاتے ہوئے ہم ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حروف مستعلیہ ہے. اور وہ کتنے تھے؟ 7 تھے. خ، صاد، ضاد، غین، ط، قاف، ظا، جس کا ایکرونیم تھا قسن، ضغطن، قذ. ٹھیک ہے، ان کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں. اب حروف شبہ مستعلیہ کیا ہے؟ شبہ کا مطلب ہوتا ہے شباہت رکھنا، یعنی ریزمبلنس. کہتے ہیں نا ہم ان کی شبیہ ہیں. شبیہ کا مطلب ہوتا ہے ان کے جیسے. حالانکہ اسٹرکچر میں تو یہ حروف مستعلیہ جیسے نہیں ہیں، لیکن ان کی صفات
हुरूफ मुस्तालिया जैसी है। हुरूफ मुस्तालिया में हम क्या करते हैं, इनको मोटा करके पढ़ते हैं। हरूफ शिबाए मुस्तालिया में भी ये जो 3 लेटर्स हैं अलीफ लाम रॉ, इनको हरूफ शिबाए मुस्तालिया कहते हैं। यानी ये भी कभी मोटे और कभी बारीक करके पढ़े जाते हैं। इनके अंदर किसकी शिबाहत मौजूद है, मोटे हरफ की शिबाहत इनके अंदर मौजूद है, इसलिए इन्हें हरूफ शिबाए मुस्तालिया कहा गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हरूफ मुस्तालिया क्लियरली 7 है, 7 लेटर्स हैं, और हरूफ शिबाए मुस्तालिया सिर्फ 3 लेटर्स हैं। ठीक है, अलिफ लाम रॉ। तो हरूफ शिबाए मुस्तालिया यानी ये हरूफ शिबाए मुस्तालिया इसलिए कहलाए जाते हैं कि ये कभी बारीक और कभी मोटे करके पढ़े जाते हैं। ठीक है, कभी हमें अलिफ को मोटा करके पढ़ना होता है, कभी अलिफ को बारीक करके पढ़ना होता है, कभी लाम को मोटा करेंगे, कभी लाम को बारीक करेंगे, कभी रॉ को मोटा और कभी रॉ को बारीक करके पढ़ना होता है। लेकिन हुरूफ मुस्तालिया हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं, ऐसी कोई चांसेस ही नहीं होते कि इसे हम बारीक पढ़ें। ठीक है, ये हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। कौन से? हरूफ मुस्तालिया। लेकिन हरूफ शिबाए मुस्तालिया कभी बारीक और कभी मोटा करके पढ़े जाते हैं। क्लियर है? तो ये 2 चीजें अपने माइंड में रखें। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं, हरूफ शिबाए मुस्तालिया सिर्फ 3 है। हरूफ मुस्तालिया हमेशा पुरआवाज के साथ मोटा करके पढ़ेंगे। हरूफ शिबाए मुस्तालिया कभी बारीक और कभी मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। हमने देखा था तफखीम का मतलब और तरकीक का मतलब। अब मैं यहाँ मोटा बारीक इस तरह के टर्म्स में यूज नहीं करूंगी। अभी मैं जो यूज करूंगी वो तफखीम और तरकीक का टर्म यूज करूंगी, तो आपको खुद समझ लेना है कि यहाँ तफखीम का मतलब क्या है और तरकीक का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले अलिफ के टर्म्स को कि अलिफ कब मोटा यानी अलिफ तफकीम और अलिफ तरकीक। ठीक है, अब अलिफ तफकीम को हम देखते हैं। अलिफ तफकीम कब होगा, क्या है? जब भी अलिफ से पहले, इसका कायदा देखें, जब भी अलिफ से पहले हरूफे मुस्तालिया आए तो उस अलिफ को मोटा करके पढ़ेंगे। कायदा क्या है? कब हमें अलिफ को तफकीम करके पढ़ना है, कब इसको हम मोटा करके पढ़ेंगे? जब अलिफ से पहले कौन से लेटर्स आना है? हरूफ मुस्तालिया। जब अलिफ से पहले इन 7 हरफ में से कोई भी हरफ आए, क़ाफ, स्वाद, दाद, गईन, त्वा, क़ाफ, ज़ा, तो इन 7 लेटर्स में से कोई भी हरफ अगर अलिफ से पहले आए तो अलिफ तफकीम होगा। अलिफ तफकीम कब होगा? जब भी अलिफ से पहले हरूफ मुस्तालिया आए तो उस अलिफ को अलिफ तफकीम कहते हैं, और अब हम उसको मोटा करके पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल्स यहाँ देखें। क़ाला, क़ाला, अब मैंने कहा था अलिफ से पहले मोटा हरफ आना हुरूफ मुस्तालिया, तो हुरूफ मुस्तालिया में क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया है ना? क़ाफ को देखें, हुरूफ मुस्तालिया है। तो जब अलिफ से पहले क़ाफ आ रहा है तो हम ऑटोमेटिकली अलिफ को भी मोटा करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? क़ाला, क़ाला, क़ाला नहीं पढ़ेंगे, क़ाला। क़ाला, क़ाला, क़ाफ मोटा है, क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया है, तो अलिफ के साथ जब मुस्तालिया हुरूफ मुस्तालिया अटैच्ड हो रहा है, उसके साथ जुड़ रहा है, उसके पहले आ रहा है, तो हमें उस अलिफ को भी मोटा करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, अलिफ को जब अलिफ से पहले हुरूफ मुस्तालिया आ जाएगा तो हम अलिफ को तफकीम करके पढ़ेंगे। आवाज में भारीपन होगा, मुंह के अंदर भारीपन महसूस करेंगे। जब आप इसको अदा करेंगे तो खुद आपके अंदर आप महसूस करेंगे कि मुंह भारी हो गया है हमारा। देखें, क़ाला,
क़ाला, क़ाला, ठीक है, क़ाला, क़ाला, अलिफ को हमने मोटा कर दिया, अलिफ को तफ़कीम करके पढ़ा। फिर उसी तरह देखें अस्सिरात, यहाँ पर अलिफ से पहले हुरूफ़े मुस्तालिया तो नहीं आ रहा, लेकिन हुरूफ़े शिबाए मुस्तालिया आ रहा है। देखिए रॉ आ रहा है ना, मैंने कहा था ना रॉ भी हुरूफ़े शिबाए मुस्तालिया है। तो ये भी हो सकता है कि अगर अलिफ से पहले शिबाए मुस्तालिया भी अगर आ रहा है, देखिए जैसे अलिफ है, लाम है, रॉ है, तो उस वक्त भी हम अलिफ को मोटा करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें अस्सिरात, स्विरात, रॉ की वजह से, क्योंकि रॉ मोटा करके पढ़ना है, हुरूफ़े शिबाए मुस्तालिया है, तो इसकी वजह से अब यहाँ अलिफ पर क्या इफेक्ट हो रहा है, अलिफ को भी हम तफ़कीम करेंगे, ठीक है। अस्सिरात, सिरात, सिराता नहीं है, सिरातल लज़ीना, हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, सिरातल लज़ीना, सूरह अल फातिहा पढ़ते हुए सिरातल, सिरातल, रा नहीं, रॉ, रॉ, आवाज में भारीपन होना चाहिए। और अब यहाँ रॉ आने की वजह से अलिफ को भी हमने क्या कर दिया, तफ़कीम कर दिया, अस्सिरात। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें अद्दॉल्लीन, सूरह अल फातिहा में सबसे लास्ट जो वर्ड है वलद्दॉल्लीन, इसमें भी देखें अलिफ से पहले क्या आ रहा है, द्वाद आ रहा है। द्वाद क्या है, हुरूफ़े मुस्तालिया है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ आवाज को अलिफ की भारी करेंगे, अलिफ तफ़कीम होगा, दॉल्लीन। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम इस तरह से मोटा और बारीक करके पढ़ते हैं, क्या रीजन है इसके बिहाइंड, ठीक है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि जब भी अलिफ के साथ, अलिफ से पहले हुरूफ़े मुस्तालिया आ जाए तो हम उस अलिफ को तफ़कीम करके पढ़ेंगे। आपने क़ारी हज़रात को भी सुना होगा पढ़ते हुए कि उनकी तजवीद में वो इस तरह से पढ़ते हैं अद्दॉल्लीन, आवाज में भारीपन होता है। तो इसकी वजह यही है कि यहाँ अलिफ को हमने मोटा करके पढ़ा, क्यों, क्योंकि दौद हुरूफ़े मुस्तालिया उसके साथ आने की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए अल खासिरीन, खा, खा, अब यहाँ पर खा जो है हुरूफ़े मुस्तालिया है, ठीक। तो अलिफ के साथ जब हुरूफ़े मुस्तालिया आ रहा है तो हम वहां अलिफ को तफ़कीम करके पढ़ेंगे, खासिरीन, हम खासिरीन नहीं पढ़ेंगे, खासिरीन, खा, खासिरीन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में देखें त्वाइरुकुम, त्वाइरुकुम, त्वा, त्वा, त्वा मोटा हरफ है, हुरूफ़े मुस्तालिया है, जब ये अलिफ के साथ आ रहा है तो यहाँ अलिफ तफ़कीम भी होगा, त्वा, ताइरुकुम नहीं है, त्वाइरुकुम, त्वा। अच्छा, हुरूफ़े मुस्तालिया को अदा करने के लिए आपका मखरज इस तरह से होना चाहिए कि आपकी आवाज को आपको मोटी बनाना है। कैसे मोटी बनाना है, जब आप ये लेटर्स को, इन हरफ को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको करना ये है कि जो आपकी टंग है, आपकी ये जो टंग है, यानी जो हमारी जुबान, जुबान का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी अंदर से आप जब आप देखें, जो हमारी परजीप होती है, छोटी सी एक जीप होती है ना हमारी, परजीप जिसे कहते हैं, तो उसके बाद से हमारी ये जो टंग शुरू होती है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो टंग है उसका, ये टिप ऑफ द टंग है ना, ये जो हमारे मुंह के शुरू से होता है, ये हमारा टंग का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, मुंह के अंदर से है। तो इन लेटर्स को अदा करते हुए जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टंग है, उसको हमें ऊपर की तरफ, ऊपर के मतलब ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है ना, हमारे हलक का ऊपर का हिस्सा, तो वहां हमें राइज करना है हमारी आवाज को। ठीक है, होठों को गोल बनाने से कुछ नहीं होगा, हमारी ये जो टंग है उसको हमें गोल बनाना है। ख, स्व, द, ग, त्व,
ٹھیک ہے, تو موٹا کیسے کر کے پڑھیں گے؟ زبان کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, جو اسٹارٹنگ والا حصہ ہے, اس کو ہم تالو کی طرح اوپر کی طرف, ہمارا جہاں سافٹ پیلٹ ہے وہاں ہم رائز کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایگزامپلز ہوئی الف تفخیم کی. اب الف ترقیق کو دیکھتے ہیں. جب بھی الف سے پہلے موٹے حرف کے علاوہ, ہم نے دیکھا تھا نا موٹے حرف آئیں گے تو الف تفخیم ہوگا, اب یہاں اپوزٹ ہے. جب الف سے پہلے موٹے حرف کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے, اچھا یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں, موٹے حرف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, الف سے یا تک کا جو حروف مفردات ہیں, عربک الفابیٹس ہیں, اس میں سے ان 7 لیٹرز کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. اپارٹ فرام دس, ان کو چھوڑ کر جو بھی لیٹرز مفردات بچیں گے ان کو حروف مستفیلہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ حروف مستفیلہ. ٹھیک ہے, مستعلیہ موٹے حرف ہیں, 7 ہیں. عربک لیٹرز جو 29 ہیں جن کو ہم حروف مفردات کہتے ہیں, ان میں سے آپ کو 7 لیٹرز کو الگ کر کے جو بھی ریمیننگ لیٹرز ہیں ان کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہوگا؟ حروف مستفیلہ کی کیٹیگری میں آئیں گے. ٹھیک ہے, حروف مستعلیہ صرف 7 ہیں, ان کو چھوڑ کر جو بھی لیٹر بچے گا جس کو ہم حروف مستفیلہ کہیں گے, اگر الف سے پہلے حروف مستفیلہ آ رہا ہے, مستعلیہ نہیں مستفیلہ آ رہا ہے, تو اس الف کو ہم باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو؟ مستعلیہ اور مستفیلہ یہ 2 الگ الگ ٹرمز ہیں. مستعلیہ الحمدللہ ہم نے دیکھا موٹے حرف کو مستعلیہ کہتے ہیں, ان کو چھوڑ کر جو بھی لیٹرز بچیں گے الف ٹو یا میں ان کو ہم حروف مستفیلہ کہیں گے. یعنی مستعلیہ کو چھوڑ کر جو بھی لیٹرز بچیں گے ان کو کیا کہیں گے؟ حروف مستفیلہ. اب یہاں ترقیق کرنے کے لیے الف کو کیا کرنا ہے؟ الف سے پہلے حروف مستعلیہ نہیں آئیں گے, حروف مستفیلہ آئیں گے, تو اس الف کو ہمیں کیا کر کے پڑھنا ہوگا؟ ترقیق کر کے پڑھنا ہوگا, باریک کر کے پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے, اب ایگزامپل دیکھیں. مالکی, الف سے پہلے میم آ رہا ہے, میم تو حروف مستعلیہ نہیں ہے, تو یہ کیا ہے؟ حروف مستفیلہ ہے. اب اس الف کو ہم موٹا کریں گے نہیں, ہم اس کو بالکل نارمل آواز کے ساتھ باریک پڑھیں گے. کیسے؟ مالکی, میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کو آپس میں کلوز کرنے سے نکلتا ہے. مالکی سمپل. مالکی ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے, مالکی ما نہیں, مالکی. ٹھیک ہے, پھر ناظرہ, ناظرہ, نا نون الف نا, الف سے پہلے نون آ رہا ہے جو کہ حروف مستعلیہ نہیں ہے, حروف مستفیلہ ہے, تو اب اس کو ہم باریک آواز کے ساتھ ادا کریں گے, ترقیق کریں گے اس الف کو. ناظرہ. ٹھیک ہے, النہار, نہار, الف کے پہلے ہار ہے جو کہ حروف مستعلیہ نہیں ہے, حروف مستفیلہ ہے, تو اب یہاں ہم آواز کو باریک کر کے پڑھیں گے. نہار. نیکسٹ ایگزامپل. ناصبہ, نا نون الف, پھر سے الف کے پہلے نون آ رہا ہے تو یہ ہم الف کو ترقیق کریں گے. تصلی نارا, نارا حامیہ, نا نون الف میں دیکھیں نا کو ہم موٹا نہیں کریں گے, ترقیق کریں گے. نا رن. اب یہاں دیکھیں را کے پہلے الف ہے, سوری بعد میں الف ہے. میں نے کہا تھا نا الف سے پہلے اگر حروف شبہ مستعلیہ میں سے بھی کوئی بھی لیٹر آ جائے تو وہاں ہم الف کی آواز کو بھاری کریں گے. اب دیکھیں را کو ہم موٹا کر رہے ہیں تو obviously الف بھی موٹا ہو جائے گا. یہاں پر ہمیں باریک نہیں کرنا اس الف کو, اس الف کو ہمیں موٹا کرنا ہے. نارون, رون. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بیکاز الف سے پہلے حروف شبہ مستعلیہ آ رہا ہے, لیکن اس الف کو جو کہ نون کے بعد والا الف ہے, نا کا الف ہے, اس الف کو ہم باریک پڑھیں گے. نارون, نا. ٹھیک ہے, حامیہ, حروف مستعلیہ نہیں ہے تو
الف کو ہم یہاں باریک کر کے پڑھیں گے, الف ترقیق ہوگا. ہوپ فلی تفخیم اور ترقیق کا کانسیپٹ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں اس کو پھر سے ایکسپلین کروں گی. اب ہم سورہ الکوثر کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ہمیں اس کی پریکٹس اس طرح سے کرنی ہے کہ الحمدللہ جو بھی رولز ہم نے سیکھے ہیں ہمیں ان کو وہاں پر اپلائی کرنا ہوگا اور اس کی پریکٹس کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے نون میں کیا قاعدہ ہم اپلائی کریں گے؟ کیا رول ہے؟ گننا. غنہ. شاباش. غنہ ہوگا. غننے کا مطلب ہے جب بھی نون یا میم مشدد ہو, یعنی نون اور میم کے اوپر شد آئے, چھوٹا سا ڈبلیو والا نشان آئے, وہاں اس نون اور میم کی آواز کو ہم ناک کے بھانسے میں روکیں گے چند منٹوں کے لیے. تو اس کیفیت کو غنہ کہتے ہیں. اس حالت کو, اس قاعدے کو غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں نا الف کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو چھوٹا سا مد ہے. اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہ کیا مد ہے, کون سا مد ہے؟ چھوٹا ستے ہے, مد منفصل. ماشاء اللہ, الحمدللہ. آپ لوگوں نے تو بہت اچھی طرح سے اسے گراسپ کیا ہوا ہے. ابھی تک ہم نے اس ٹاپک کو نہیں پڑھا لیکن الحمدللہ. تو یہ مد المنفصل ہے, چھوٹا سا مد ہے, اس کو ہمیں لمبا کر کے پڑھنا ہے. تو نون کے بعد الف کے اوپر مد آ رہا ہے تو اس کو ہم لمبا کریں گے ایکسٹرا کاؤنٹ. دیکھیں الف عین زبر عین کے اوپر جزم ہے, عین کی آواز کو روکتے ہوئے. عین حروف حلقی بھی ہے اور اب ہمیں یہاں پر حروف حلقی کے اوپر ہماری آواز کو اس طرح سے روکنا ہے کہ آواز میں خلخلہ نہ ہو اور اس کے اندر اس کی جو صفات ہے, جو حروف حلقی ہے, وہ پوری طرح ظاہر ہو. آؤ آؤ أعطينا أعطيناك الكوثر. توئی توئی. اچھا آپ میں سے مجھے بتائے توئی میں کیا ہو رہا ہے؟ توئی یالین. ویری گڈ. یہاں پر یالین ہو رہا ہے. أعطينا 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 طوينا. تو کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے, حروف مستعلیہ ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ تا نہیں پڑھیں گے, تا نہیں پڑھیں گے, تو دیکھیں تا زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے پیچھے جا کر ٹکرائے گی تو تا کا مخرج نکلتا ہے. ابھی یہاں ہمیں مستعلیہ لیٹر کو پڑھنا ہے, موٹا کر کے پڑھنا ہے. تو ابھی ہمیں تو کو ادا کرتے ہوئے زبان کا جو سٹارٹنگ سرا ہے, سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اس کو ہمیں کہاں ریس کرنا ہے؟ تالو کی طرف چڑھانا ہے. ٹھیک ہے. أعطينا أعطينا طوينا توئی توئنا نہیں ہے, توئی یالین ہو رہا ہے. نا اب یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر زبر ہے, پھر اس کے بعد کھڑی زبر ہے, تو اس کا مطلب ہے یہاں الف مدہ بھی ہو رہا ہے. یعنی ایک الف ہے جو کہ جس کو ریڈیوس کر کے کھڑی زبر میں تبدیل کر دیا گیا ہے. تو یہاں ہم آواز کو تھوڑا سا لمبا کریں گے کھڑا زبر آنے کی وجہ سے. توئی أعطيناك الكوثر كالكوثر. کو میں کیا ہو رہا ہے؟ کون سا قاعدہ اپلائی کریں گے؟ واو ساکن. واو لین. واو ساکن نہیں, واو ساکن ہے, اس سے پہلے زبر آ رہا ہے. اس قاعدے کا نام لین ہے, مد لین.
تو ہم یہاں واؤلین کریں گے, کاؤ کاؤ سر سر. اچھا سا کیا ہے, سا کی صفات بتا سکتے ہیں آپ؟ سا کون سا لیٹر ہے؟ سا کی کوالٹی کیا ہے؟ زبان کی نوک اور دانت کے سامنے میں ٹچ کر کے. بالکل صحیح, زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے جو کنارے ٹکراتی ہے, یہ اس کا مخرج ہے. اور اس کی صفات کیا ہے؟ یہ نرم حروف ہیں, یعنی حروف لثویہ ہیں. تو ہمیں اسے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. سا سا سر سر. اب یہاں را کے اوپر دیکھیں زبر ہے. جب ہم آیت کو وقف کر رہے ہیں تو اس وقف کرتے ہوئے یعنی سٹاپ کرتے ہوئے یہ را جو ہے اس کے اوپر جو زبر ہے وہ سکون میں بدل جائے گا, جزم میں بدل جائے گا. تو را سکون کا فائدہ بھی یہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ موٹا. کوثر. انشاءاللہ ہم اگلی کلاسز میں را کے فائدہ دیکھیں گے تو اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ را کو کب کب موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے. کوثر. انا اعطیناک الکوثر فصلی فصلی. صاد کیا ہے؟ صاد حرف مستعلیہ ہے, موٹا کر کے پڑھیں. فا, فا کا مخرج کہاں سے نکلے گا؟ اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ کو کترتے ہوئے فا کا مخرج نکلتا ہے. فصلی, فصلی نہیں ہے, فصلی. لام کے اوپر شد ہے تو لام کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے اور اس میں ایک سختی ہوگی. فصلی فصلی. ٹھیک ہے. لربک لربک لی ربک, را موٹا کریں. لربک, با پر شد ہے تو با کو 2 بار پڑھیں گے. لربک لربک. وانحر وانحر. اچھا آپ میں سے بتائیں ونہر میں یہ جو نون ساکن ہے, ہم نے نون ساکن کے رولز پڑھے تھے, یہاں پر آواز کو ہمیں اظہار کرنا ہے, اخفا کرنا ہے, ادغام کرنا ہے یا ہمیں اخلاف کرنا ہے؟ کون سا قاعدہ یہاں اپلائی ہوگا نون ساکن اور نون تنوین؟ اظہار. اظہار. شاباش. کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ رہا ہے تو ہمیں یہاں آواز کو ظاہر کریں گے. وانحر. ٹھیک ہے. وانحر. ہا حروف حلقی ہے, حر را ساکن ہے, را کو موٹا کریں. اگلی آیا انا, نون پر غنہ کریں. انا. اب یہاں پر انا صرف ہمیں نون پر غنہ کرنا ہے, نون کو لمبا نہیں کرنا ہے. یہاں آیت کے شروع میں ہم نے نون کو لمبا کیا, وجہ کیا تھی؟ یہاں پر الف آیا ہوا تھا اور اس کے اوپر مد تھا. انا. اب یہاں ہمیں لمبا نہیں کرنا, انا صرف ہمیں غنہ کرنا ہے. شانئک شانئک. شا, شین میں موٹے شین کی آواز آئے گی. شا, الف مدہ ہو رہا ہے. نی آکا نی آکا. ہوول ابتر ہوول ہوول. ہوا, ہا ہو, ہا پیش ہو, ہونٹ گول ہوں گے. واو کا مخرج بھی ہونٹوں کو گول بنا کر ادا ہوگا. ہوا, پوری طرح سے ہونٹوں کو گول بنائیں. ہوول. آب, با پر خلخلہ کریں گے. آب آب, با پر ہلائیں گے آواز کو, ایکو ساؤنڈ کے ساتھ ادا کریں گے. خلخلہ ہو رہا ہے. آب تور تور تور, را موٹا کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ہماری سورہ الکوثر کی ریسائٹیشن تھی. تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو میں کلاس کو کنکلوڈ کروں. آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ باجی کلاس 9 کا جو ریکارڈنگز ہے نا وہ چاہیے تھا. جی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. ایکچولی جو ایڈمن ہیں وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہیں تو انشاءاللہ ان کے آنے کے بعد as soon as she get back وہ آپ کو اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. کیونکہ نوٹس بنانا تھا اس لیے. ضرور ضرور انشاءاللہ. ایک منٹ میں آپ لوگوں کی اٹینڈنس مارک کر لیتی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.